صلح کی شرائط طے کرنے کا دھوکہ دے کر دلہ بھٹی کو لاہور بلایا گیا، مگر یہاں پہنچتے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ اکبر نے اسے ملک علی نامی کوتوال کے حوالے کر کے شاہی قلعے میں قید کر دیا، جہاں 5 روز تک دلہ بھٹی کو سخت اذیتیں پہنچائی گئیں اور بالآخر دلہ بھٹی کو بھی اس کے باپ دادا کی طرح موت کی نیند سلا دیا گیا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جغرافیائی حدود کے حوالے سے یوں تو بر صغیر کا ہر خطہ اہمیت کا حامل ہے، مگر عروج و زوال، بہادری اور باطل کے سامنے ڈٹے رہنے کی جو داستانیں پنجاب نے رقم کی ہیں، یہ اسی کا حصہ ہیں۔ پنجاب بنیادی طور پر 5 دریاؤں راوی، ستلج، بیاس، چناب اور جہلم کی سرزمین ہے۔ یہ دریا اپنے قرب و جوار میں بسنے والے پنجابیوں کے کردار، افکار، ان سب کا گواہ ہیں۔ انہی دریاؤں کے کنارے اور گرد و نواح کی سرزمینوں نے بے شمار انقلابی پیدا کیے، جنہیں ہمیشہ مطلق العنان صاحبان اقتدار نے باغی، مگر پنجابیوں نے انہیں انقلابی کے اعزاز سے نوازا۔ پنجاب کے چنابی خطے میں ایک دلہ بھٹی بھی پیدا ہوا، جس نے 5 دریاؤں کی پاکیزہ پانیوں میں پاکیزہ دھرتی کے پاکیزہ باسیوں کو مغل شہنشاہ اکبر کے جابرانہ اور ہوس پرستانہ نظام حکومت سے بچانے کے لیے جد و جہد کو ایمان کا حصہ بنا لیا اور اس نقش قدم پر چلا جس کی بنیاد اس کے باپ اور دادا نے رکھی تھی۔ دلہ بھٹی کون تھا اور اس نے اکبر بادشاہ کے خلاف علم بغاوت کیوں بلند کیا، یہ بتانے سے قبل میں بھٹی خاندان کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ دلہ بھٹی کے آباء و اجداد راجپوت تھے اور راجستھان کے علاقے جیسلمیر سے آ کر پنجاب میں آباد ہوئے تھے۔ جس علاقے کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا وہ آج کل پنڈی بھٹیاں کے نام سے جانا جاتا ہے، جو لاہور سے مغرب کی جانب جدید موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پنڈی بھٹیاں اس دور کے ساندل بار کے علاقوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ پنجاب میں بار مختلف علاقوں پر مشتمل ایک حدود کو کہتے ہیں۔ ماضی میں تو 5 باریں ہوا کرتی تھیں: خزانے دی بار، راوی بار، بیاس بار، جنگل بار، مانا دی بار اور دلے دی بار، اور ان باروں میں سب سے زیادہ شہرت اسی دلہ بھٹی کے نام سے منسوب دلے کی بار کو ہی میسر آئی۔ اس بار کا مرکز پنڈی بھٹیاں ہی تھا، مگر ارد گرد کے علاقے خان کا ڈوگراں، شیخوپورہ، چوڑکانہ، جنڈیالہ شیر خان، حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں، چنیوٹ، سانگلہ ہل اور دیگر اسی بار کا حصہ تھے، اور یہاں پر دلہ بھٹی کے نام کا توتی بولتا تھا۔ دلے دی بار سے پہلے اس بار کا نام ساندل بار تھا۔ ساندل دلہ بھٹی کے دادا بجلی خان المعروف ساندل کے نام سے منسوب تھی۔ دلہ بھٹی کے والد کا نام فرید خان بھٹی اور اس کی والدہ کا نام لادھی تھا۔ ساندل اور اس کے بیٹے کی بہادری اور شجاعت کا ڈنکا زباں زد عام تھا۔ مغلوں کے ابتدائی دور تک تو باروں میں حالات پرسکون رہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے، پیداوار اناج کی منڈیوں تک رسائی اور علاقائی خوشحالی کافی بہتر تھی۔ مگر ہوا یوں کہ دور اقتدار میں جب سارے بر صغیر پر خلفشار آیا تو پنجاب بھی اس کی زد میں آ گیا۔ اکبر کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ حالات مزید بگڑے تو نظام سلطنت چلانے کے لیے مغل افواج کو رعایا سے چھینا جھپٹی کا حکم دے دیا گیا۔ اس افراتفری اور مغل افواج کی لوٹ مار سے بچنے کے لیے پنجابیوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی صورت میں اپنے باہمی بچاؤ کی تدبیریں شروع کر دیں۔ مغل افواج کا گزر ساندل بار سے بھی ہوتا تھا، مگر اس زمانے میں زراعت کمزور تھی، ضرورت کے مطابق ہی اناج پیدا کیا جاتا تھا، مگر مغل سپاہی ساندل بار کے سرسبز مگر محدود کھیتوں کھلیانوں کو اجاڑ دیتے، آبادیوں کو لوٹتے، اپنے گھوڑوں اور جانوروں کے لیے اس علاقے کے سرسبز چراگاہوں کو برباد کر دیتے، مزاحمت کرنے والوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا اور آبادیوں کو آگ لگا دی جاتی۔ اور یہی نکتہ تھا جس نے مغل حکمرانوں اور ساندل بار کے بھٹیوں کے درمیان دشمنی کی بنیاد ڈالی، اور دلہ بھٹی کے دادا بجلی خان ساندل نے اپنی علاقائی خود مختاری اور تحفظ کے لیے ارد گرد کے قبائلی سرداروں کو ملا کر ایک چھوٹی سی فوج تیار کر کے مغل فوجیوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔
اس کے ساتھ اس کا بیٹا فرید خان بھی شامل تھا۔ ساندل کی فوج نے مغل فوج کو کافی نقصان پہنچایا۔ بھٹی مغل افواج کی لوٹی ہوئی اجناس چھین لیتے، انہیں قتل کرتے اور چھینی ہوئی اجناس غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ ہمایوں بادشاہ کا دور تھا۔ ہمایوں نے اپنے 6 ماہ کے اقتدار کے دوران اپنے بیٹے اکبر کو بیرم خان کی نگرانی میں پنجاب کا گورنر مقرر کر دیا۔ اکبر 23 جولائی 1555 سے فروری 1556 تک پنجاب کا گورنر رہا۔ اکبر نے اپنی گورنری کے دوران ساندل بار کی مزاحمت کاروں کا قلع کما کرنے کے لیے نہایت تجربہ کار جرنیلوں کی سرکردگی میں ایک فوجی مہم ساندل ہل روانہ کی۔ اکتوبر 1555 کو مغل افواج اور بھٹیوں کے مقابلتاً مٹھی بھر فوج کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ مغلوں کو فتح ہوئی اور پنڈی بھٹیاں کے قلعہ فرید کو تباہ کر دیا گیا۔ ساندل اور اس کا بیٹا فرید خان شدید زخمی ہوئے۔ انہیں گرفتار کر کے لاہور کے شاہی قلعے میں پیش کیا گیا اور ان کی رہائی کے لیے شرط رکھی گئی کہ معافی ملنے کے بعد وہ مغل افواج کو اناج اور مغل سلطنت کو خراج پیش کریں گے اور مغل سلطنت کی اطاعت کو قبول کر لیں گے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، جس پر دونوں باپ بیٹے کو باغی قرار دے کر تختہ دار پر چڑھا دیا گیا اور موت کے بعد ان کی کھالوں میں بھوسا بھروا کر سر عام نمائش کی گئی تاکہ آئندہ مغل سلطنت کے خلاف کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ بعض روایات اور تاریخی حوالوں کے مطابق دلہ بھٹی اپنے باپ فرید خان کے قتل کے 14 روز بعد پیدا ہوا۔ دلے کی ماں لاہی اپنے خامد ہی کی طرح ایک نہایت دلیر خاتون تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر اس نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسے سان پر چڑھی تلوار کا پانی پلا کر گڑتی دی۔ عبداللہ المعروف دلہ بھٹی 6 بھائی تھے: مڈھا بھٹی، محمود بھٹی، بہلول بھٹی، سالار بھٹی اور ادم بھٹی، مگر لاہی نے اپنے بیٹے دلے کو باپ کا جانشین بنایا اور اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ ہونے والے واقعات اور ظلم کی داستانیں سنائیں۔ دلہ بھٹی نے ہوش سنبھالا تو اپنے باپ دادا کی مغلوں کے ساتھ دشمنی نبھانے کا عہد کیا، اپنے دوستوں پر مشتمل ایک گروہ بنایا اور پھر اس گروہ میں پنجاب کے مزید گبرو اور نڈر نوجوان شامل ہوتے گئے اور ایک چھوٹی سی فوج تیار ہو گئی جس نے دلہ بھٹی کی کمان میں مغل فوجیوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس دور میں اکبر تخت نشین ہو چکا تھا۔ اس نے طاقت میں آنے کے بعد اپنے دین الہی کا بھی اعلان کر دیا، جس پر اس کے خلاف شیخ حمد سرہندی، مجدد الفسانی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء اکبر کے دین الہی کے سامنے ڈٹ گئے۔ اسی دوران میں بعض علماء نے ساندل بار کے علاقے میں پناہ لی تو دلہ بھٹی اکبر کے کفری عقائد سے مزید متنفر ہوا اور دل میں مغل حکمرانوں کے خلاف جذبات کو مزید جلا مل گئی۔ دلہ بھٹی نے اپنی جنگی طاقت میں اضافہ شروع کر دیا اور اپنے زیر تسلط علاقوں کو بھی وسعت دینا شروع کر دی۔ علاقے کے تمام سرداروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مغلوں کے کسی قافلے کو اس علاقے سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ بار کے لوگوں نے مغلوں کو مسترد کرتے ہوئے خراج دینا بھی بند کر دیا۔ اس دوران دلہ بھٹی نے مغل امراء کے گھروں پر حملے اور مغل حکومت کے پروردہ زمینداروں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کا خاص نشانہ اکبر اور اکبر کی جانب سے بھیجے جانے والے تحائف تھے۔ وہ فوجیوں کو قتل کر دیتا، مال و اسباب لوٹ لیتا اور غرباء میں تقسیم کر دیتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اکبر تنگ آ گیا اور اس نے اپنے 2 جرنیلوں مرزا علاؤ الدین اور ضیاء الدین کی قیادت میں 12,000 کی فوج دلہ بھٹی کے گاؤں کی طرف روانہ کی، مگر کوششوں کے باوجود دلہ بھٹی کو گرفتار نہیں کر سکے۔ اکبر بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ دلہ بھٹی زندہ ہے تو زندہ گرفتار کیا جائے اور اگر ہاتھ نہ آئے تو علاقے کی خواتین کو دربار میں پیش کرو۔ دلہ بھٹی تو نہ مل سکا، مگر بادشاہ کے حکم کی تعمیل پر مغل فوجی دلہ بھٹی کے گھر کی خواتین کو گرفتار کر کے چل پڑے۔ اس دوران دلہ بھٹی چنیوٹ میں تھا۔ اسے واقعے کی اطلاع ملی تو وہ برق رفتاری کے ساتھ آیا اور مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ 100 سے زائد مغل فوجی مار ڈالے اور خواتین کو آزاد کرا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد مغل سلطنت کی جانب سے دلہ بھٹی کو صلح کی پیشکش کی گئی اور صلح کی شرائط طے کرنے کا دھوکہ دے کر دلہ بھٹی کو لاہور بلایا گیا، مگر یہاں پہنچتے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ اکبر نے اسے
ملک علی نامی کوتوال کے حوالے کر کے شاہی قلعے میں قید کر دیا، جہاں 5 روز تک دلہ بھٹی کو سخت اذیتیں پہنچائی گئیں، اور بالآخر دلہ بھٹی کو بھی اس کے باپ دادا کی طرح موت کی نیند سلا دیا گیا۔ دلہ بھٹی کا مزار لاہور کے قبرستان میانی صاحب میں ہے، جہاں وہ آسودہ خاک ہے، مگر اس کی بہادری اور جواں مردی کے قصے آج بھی پنجابیوں کے سینے پہ تمغے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر سال پنجاب میں لوہڑی میلے پر پنجابی لوگ بچوں کو لوریاں دیتے ہیں، اور لوریوں میں دلہ بھٹی کی بہادری کے قصوں پر لکھے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ دلہ بھٹی پنجاب کا شیر تھا، جو عزتوں کا رکھوالا اور شرم و حیا کا پیکر تھا۔ اس نے ظلم و جبر کے خلاف بغاوت کر کے ایک تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس کی بہادری اور جواں مردی کے قصے آج بھی زباں زدِ عام ہیں۔ 26 مارچ دلہ بھٹی کا دن ہے، جسے دلہ بھٹی دہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس دن پنجاب کے نوجوان دلہ بھٹی سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ نہ صرف مغربی پنجاب بلکہ مشرقی پنجاب میں بھی دلہ بھٹی ایک ہیرو مانا جاتا ہے۔ اسے پنجاب کا رابن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پنجابی مائیں 4 صدیوں سے اپنے بچوں کو لوریاں سنا کر دلہ بھٹی کی دلیری اور پنجاب کی شان سے آگاہ کر رہی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔